جی السلام علیکم، میں ہوں ایم اے بھٹی اور آج ایک نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بینکنگ کوڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ کون سے مقدمات بینکنگ کوڈس میں ہم لوگ دائر کر سکتے ہیں اور کون اس کا حق رکھتا ہے۔ اگر بینک ہے، بینک نے کسی کسٹمر کو لون دیا ہے اور اس نے ڈیفالٹ کر دیا تو اب بینک یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور بینکنگ کوڈ میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کر اس کو پروسیڈ کرے۔ دوسری سائڈ پر اگر کسی کلائنٹ کی طرف سے، کسٹمر کی طرف سے بینک کے اگر کوئی ایسا ہائی مارک اپ کا کلیم ہے اور بینک اس کو ایز کمیٹڈ جو ایگریمنٹ کے مطابق اس کو مارک اپ چارج نہیں کر رہا یا وہ سروسز نہیں دے رہا جس کو اس نے کمٹ کیا ہے کرنے کے لیے، تو پھر وہ کلائنٹ یا کسٹمر جو ہے وہ بھی بینکنگ کورٹ میں جا کر اپنے حق کو مانگ سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ کس طرح سے آپ بینکنگ کورٹ کو اپروچ کریں گے۔ فار ایگزامپل اگر بینک نے آپ کو لیگل نوٹس بھیجا، ضروری ہے سب سے پہلے لیگل نوٹس بھیجنا بینک کا۔ اگر بینک وداؤٹ سینڈنگ لیگل نوٹس آپ کو ڈائریکٹ اگر کورٹ میں جاتے ہیں تو پھر ان کا مقدمہ تو شاید وہیں پر ہی ڈسمس ہو جائے گا، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر کلائنٹ جو ہے اس کے پاس ایک اور اچھا اسٹرانگ ڈیفینس بن جاتا ہے کہ انہوں نے وداؤٹ مجھے شو کاز نوٹس اور لیگل نوٹس ڈائریکٹ مجھ پر کیس داخل کیا ہے۔ سیکنڈلی بینک کو یہ بھی پروف کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کب کتنا ڈیفالٹ کیا ہے، کتنا اماؤنٹ تھا، کتنا ڈسپیوٹ ہے۔ دوسرے اینڈ پر اگر کسٹمر ہے، کسٹمر کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آف ریکارڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے جو اس کو بینک سے ہر مہینے لینا چاہیے، اور اس کو اکثر ہمارے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کسٹمرز جو ہیں وہ صرف یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بینک کا جواب دے کر وہاں سے ٹائم لیتے جائیں اور اس کیس کو ڈیلے کرتے جائیں۔ لیکن اصولی طور پہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے، جو کہ ملتا ہے، تو آپ کو ایک اچھا سا اپنی جو ہے پی ایل اے فائل کرنی چاہیے، اور اس پی ایل اے کے اندر آپ کو ایک ایک بات کو واضح کرنا چاہیے کہ کہاں پر آپ کے ساتھ بینک نے غلط کیا ہے، اور اگر بینک پی ایل اے فائل کر رہا ہے تو بینک کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ بات پروف کرے کہ کہاں پر کلائنٹ نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ سیکنڈلی اس بینکنگ کوڈ کے جو میٹرز ہوتے ہیں یہ اوبیسلی تھوڑا ایک لیندی پروسیس تو ہوتا ہے، لائک سول کوڈس کی طرح نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا لیندی پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اگر آپ نے فار ایگزامپل بینک نے کسی کلائنٹ کے اوپر کیس داخل کیا ہے تو پھر اب کلائنٹ سب سے پہلے لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرے گا، اور بینک اس کو اگر لیو ٹو ڈیفینڈ گرانٹ کرتا ہے، الاؤ کرتا ہے، اس کے بعد ہی پھر میٹر جو ہے وہ آگے چلے گا۔ اب لیو ٹو ڈیفینڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروسیس ہوتا ہے، اسٹیپ ہوتا ہے لیگل پروسیڈنگز کا، کیونکہ اگر لیو ٹو ڈیفینڈ ہی آپ کی ڈسمس ہو گئی تو پھر آپ کا جو کلیم بینک نے آپ کے اوپر فائل کیا ہے وہ آپ دینے کے پابند ہیں۔ لیو ٹو ڈیفینڈ کو ڈرافٹ کرنے کے لیے آپ کو کسی ایکسپرٹ لائر کو ہائر کرنا ہوگا۔ اوبیسلی ان پرسن کیپیسٹی کے اندر آپ پرسنل کیپیسٹی میں جائیں گے تو پھر آپ فائل تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ لیگل ایکسپرٹیز آپ کے پاس اوبیسلی نہیں ہوں گی جو کہ ایک لائر آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے۔ سیکنڈ، لیو ٹو ڈیفینڈ کے اندر آپ نے کہیں بھی اگر یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ اتنی % لائبلٹی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اتنا اماؤنٹ آپ کو واقعی دینا ہے یا آپ نے واقعی، تو پھر اس اماؤنٹ کو آگے چل کر آپ جو ہے وہ ایک طریقے کا اسٹاپل آپ کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس کو پھر آگے چل کر آپ دوبارہ سے اسٹیپ بیک نہیں کر سکتے اس اسٹیٹمنٹ سے۔ تو بہت محتاط ہو کر آپ کو لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ گرانٹ ہو جائے اور مزید پھر آپ کا کیس پرسو کرے۔ اس کے اوپر میں مزید بھی ویڈیو بناؤں گا، اور مزید جو بھی چیزیں ہیں، باریکیاں ہیں، وی ول ڈسکس اکارڈنگلی۔ تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس۔ اس انفارمیشن کو مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے 3-4 پارٹس اور ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔